بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ سورہ معون 30ویں پارے کے آخر میں 7 آیتوں پر مشتمل، مختصر سی چھوٹی چھوٹی سی آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اور اس سورہ میں آپ ایک چیز مشاہدہ کریں گے کہ اس سے پہلے جتنی سورہ مبارکہ جو ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان پہ زیادہ تر عقائد پر بات ہو رہی تھی، عقیدہ توحید پر بات ہو رہی تھی، عقیدہ رسالت کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور اس عقیدے پر بات ہو رہی تھی کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سونپ دیتے ہیں تو پھر کوئی چیز خواہ وہ نظر آنے والی ہو خواہ نظر نہ آنے والی ہو، وہ ہمیں کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو عقیدہ ہے ایک، ٹھیک ہے، اور اس بدعقیدگی کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا اس بدعقیدگی کے نتیجے میں جو برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس پر پوری ڈسکشن کی گئی ہے، اور انداز بہت ہی خوبصورت ہے اور کیچنگ قسم کا انداز ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا؟ جیسے ہی دیکھا کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھنا ہے ہم کو اپنے گریبان میں، ہم کو اپنے کردار کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو خدا نخواستہ وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور پھر ریفلیکٹ کرنا ہے، سوچنا ہے اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو کہ جن کے اندر شاید یہ جراثیم موجود ہوں، اور میں بھی پاسبل کہ ان جراثیم سے ہم جو ہے اپنے اندر اس برائی کو جو ہے وہ لینے والے نہ بن جائیں۔ تو ارأیت الذی کا انتہائی خوبصورت انداز، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو یکذب بالدین، کہ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین جو ہے قرض کے معاملے میں بھی آتا ہے، قرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اس کے معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے جو روز جزا ہوتی ہے، ڈے آف ججمنٹ جو ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرض میں بھی ہم کو کیا ملتا ہے؟ جیسے جتنا دیتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے نا ہمیں، جو دیتے ہیں وہی ملتا ہے نا ہمیں۔ تو روز جزا بھی کیا ہے کہ جیسا عمل اس کی ویسی ہی جزا ملے گی۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص جو آخرت کے دن کی سزا اور جزا پر ایمان نہیں رکھتا، جو ایک اس دن کی کہ جس دن اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اس دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا، تو وہ کس قسم کا انسان ہوگا؟ تو اگلی آیت ہے فَذَلِكَ الَّذِي، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یعنی یہ کاز اور افیکٹ جو ہے، کاز کیا ہے کہ جو قیامت کے دن کو چھٹاتا ہے، اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ پہلا افیکٹ کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ روز جزا پر یقین رکھتا ہو۔ اور یتیم سے کیا سمجھے ہم؟ یتیم ظاہر ہے ایک تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد جو ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں، یا ایک براڈر سینس میں ہم اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں، ہر وہ شخص جس کی کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہوتی، تو جو مظلوم ہوتا ہے، جو کمزور سمجھا جاتا ہے، کہ جو کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا چلن بھی ہو گیا کہ جس کی کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہوتی، اس کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بات بھی نہیں مانتا، اس کی کوئی ویلیو بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ بیچارہ مظلوم ہونے کے باوجود، وہ بیچارہ اپنے جائز موقف پر ہونے کے باوجود مجرم جو ہے وہی ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سینسٹیو ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ بچے کہ جو ابھی نابالغ ہوں اور ان کے والد دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ انتہائی سینسٹیو ہیں۔ چونکہ خود ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے حق میں سب سے زیادہ شفیق تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل جو ہے، جس نے ایک یتیم کا حق جو ہے وہ مار لیا تھا، اور پھر کفار مکہ نے جو ہے مذاقاً ہی اس بچے کو کہا کہ ایسے کرو کہ تم سفارش کرانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کی تو آپس میں لگتی ہے، تو انہوں نے ایک ویسے ہی تفریحاً انہوں نے اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اب ہوا گیا کہ جیسے ہی وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی تکلیف بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو لے کر جو ہے وہ ابو جہل کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس اس بچے کو لے کر گئے، تو تمام وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈرامہ جو ہے وہ رچانے کی کوشش کی تھی، وہ تاک میں لگے ہوئے تھے کہ اب دیکھو ان کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے، کیا جھڑپ ہوگی، لیکن وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اپنا بھی دین چھوڑ گئے، تو ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ تو پھر کہنے لگا ابو جہل کہ اس کے اوپر ایسا روپ طاری ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے حق کو طلب کیا اس سے، تو وہ بالکل کوئی چوں چرا جو ہے وہ نہیں کر سکا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کوئی ایسی قوت ہے کہ جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایز اٹ از میں وہ کر لوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ابو جہل سے اس کا حق جو ہے وہ دلوایا۔ تو اس سے یہ بات اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یتیموں کے حقوق پر بات کرنے والے نہیں تھے، بلکہ عملاً بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے حقوق کے لیے لڑنے والے بھی تھے اور کوشش بھی کرنے والے تھے۔ اب آخر پر یقین نہ رکھنے والے کا پہلا عمل جو اس کی پرائیویٹ لائف کا تھا وہ کیا تھا کہ یدعو الیتیم، کہ وہ ہر اس شخص کو کہ جو کمزور ہو، جو ناتواں ہو، اس کا حق جو ہے وہ مار لینا اپنی حق سمجھتا ہے، اس کا حق دبا لینا، غصب کر لینا، اس میں وہ کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ اور اب دیکھیے کہ اس کی پبلک لائف جو ہے وہ کیسی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دلاتا، شوق نہیں دلاتا۔ اور یہاں جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ لفظ آیا طعام المسکین، یعنی مسکین کا کھانا، یعنی جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں ہوتا، بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے۔ دینے والا کوئی بخشش نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو حق ہے جو اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ یعنی خود تو اچھائی کرنا ایک مشکل کام ہے، کسی کو اچھائی کی دعوت جو ہے اس سے بھی رک جانا وہ اس سے بھی برائی والی بات ہے۔ اس لیے کہ انسان اچھائی کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا کہے کہ جس چیز کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو، جو کام کرنے کا تم مجھے کہہ رہے ہو، تم خود اس کے عمل کرنے والے ہو، تو اس ڈر سے کہ کہیں مجھے اس اچھائی پر عمل نہ کرنا پڑ جائے، انسان اس اچھائی کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ جو بخیل ہوتے ہیں وہ بخل کی ہی دعوت دیتے ہیں۔ ابھی تک تو ایک عقیدے کی کمزوری اور دو برائیاں ہمارے سامنے آئیں، ایک پرائیویٹ لائف کی اور ایک پبلک لائف کی۔ اب ایک دم سے جب ہم آیت نمبر 4 پر پہنچتے ہیں، ایک دم سے موضوع بدل جاتا ہے، کیا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ابھی تو حقوق و لباد چل رہے تھے، یہ ایک دم مسلین کا لفظ جو ہے وہ کیوں آ گیا؟ اور کس کے ساتھ آیا؟ ویل، خرابی، ہلاکت کے ساتھ۔ یہ آیت بہت زیادہ ڈرانے والی ہے، اس لیے کہ نماز کو تو ہم جنت کی کنجی کہتے ہیں، نماز تو مومن کے معراج ہوتی ہے، تو نمازیوں کے لیے ہلاکت کیسے ہو گئی؟ اور یہاں بھی اگر ہم غور کریں، مسلین یعنی یہاں پلورل سینس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بات کریں، کیونکہ وہ باجماعت نماز پڑھنے آتے تھے، شو آف کرنے کے لیے آتے تھے پبلک میں۔ اور کون سے نمازیوں کے لیے تباہی آ رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں دوبارہ الفاظ پر غور کیجئے، نماز میں غفلت نہیں ہے، نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس میں اور سے، اس میں بہت باریک سا ایک ڈفرنس ہے۔ دیکھیے، انسان ہے، بشر ہے، نماز میں غفلت بھی ہو جاتی ہے، اور جس کا طریقہ سجدہ سہو کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا کہ اگر کوئی بھول بھلاوا ہو جائے، لگے یہ صورت پڑھی نہیں پڑھی، یہ رکعت کون سی تھی، چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے اس میں کوئی بھلاوا انسان کے ساتھ ہو جائے تو اس کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے۔ لیکن یہ نماز میں نہیں ہے غافل، نماز میں کوئی بھول چوک والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو نماز سے ہی غافل ہیں۔ وہ زندگی کی باقی سب ٹائم ٹیبل جو ہے وہ تو آرگنائز کرتے ہیں، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے دفتر جانا ہے، اتنے بجے واک کرنی ہے، اتنے بجے چائے پینی ہے، اتنے بجے دوائی کھانی ہے، سب کچھ آرگنائز ہوتا ہے سوائے نماز کے۔ یہاں ایک ٹپ شیئر کروں آپ کے ساتھ کہ نماز کی عادت کو پختہ کرنے کے لیے اور ایک ریمائنڈر کے لیے اپنے ہر کرنے والے کام کو نماز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجئے۔ جیسے عصر کی نماز کو، چائے اگر آپ کی روٹین ہے تو چائے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجئے، مغرب کی نماز کو جو ہے آپ اپنے کسی اور کام کے ساتھ، واک کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر لیجئے، عشاء کے کھانے کو رات کے کھانے کے ساتھ ایسوسیٹ جو ہے وہ کر لیجئے، فجر کی نماز کو اپنے صبح اٹھنے آفس یا گھر کے کاموں کی تیاری کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجئے، ظہر کی جو نماز ہے اس کو دوپہر کے کھانے کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگ اسی طرح کرتے نا، شادیوں کے کارڈز پر بھی یہ لکھا ہوتا تھا کہ ظہرانہ ہے، عصرانہ ہے یا عشائیہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی تھی، اور یہ ہمارا مسلم کلچر ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں ان الفاظ کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے کہ بھئی ظہر کے بعد یہ کریں گے، ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں گے، اور عصر کے بعد چائے پئیں گے، اور مغرب کے بعد باہر چلیں گے، یا عشاء کے بعد جو ہے وہ اس کام کو کریں گے۔ تو اس طرح یہ ایک کے ساتھ دوسری عادت کو جو ہے وہ ایسوسیٹ جب کر لیا جاتا ہے، جو کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب چائے آپ نہیں پئیں گے تو آپ کے اندر سے خود بخود الارم بجنا شروع ہو جائے گا کہ جو چائے لورز ہوتے ہیں کہ بھئی چائے پینی ہے، چائے پینی ہے، تو لازمی اس کو عصر کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کر لیجئے۔ آپ دیکھیں نہیں چھوٹیں گی آپ کی نمازیں۔ لہٰذا یہاں پر ان لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو نماز میں تھوڑا بہت بھول جاتے ہیں، جن کو نماز میں خیالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں۔ اگر وہ اپنی نماز سے کانشیس رہتے ہیں، اس کا منتظر رہتے ہیں، اس کے وقت کے لیے الرٹ رہتے ہیں، تو الحمدللہ وہ اس وعید میں نہیں آتے۔ نماز سے غفلت برتنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا وقت ہی ٹال دیتے ہیں۔
آپ کو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، اور 3 بار ایسے بولے کہ عصر کے وقت بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچتا ہے، یعنی کہ بالکل غروب آفتاب کا وقت آ جاتا ہے، تو اٹھتا ہے اور اٹھ کر 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ مومن تو بس الرٹ رہتا ہے اپنی نماز کے لیے، اور ضروری کام بھی اگر وہ کر رہا ہو تو اس کو بھی سائڈ پہ کر کے پہلے اپنی نماز کو ادا کرتا ہے، اور جب تک نماز ادا نہیں کر لیتا وہ سکون میں نہیں آتا، وہ بالکل ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر یہ بے چینی اور اضطراب میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے تو جان لیجئے کہ انشاءاللہ یہ بے چینی اور اضطراب ہمیں قیامت کے دن کی بے چینی اور حشر کے دن کے اضطراب سے بچا لے گا۔ اچھا، اب صرف غفلت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اگلی آیت میں جو 6 آیت ہے اس میں تھا الذین هم یراؤون۔ اگر یہ کبھی نماز بھی ادا کرتے ہیں تو چونکہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں یہ پھنس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں جو سارے کے سارے نمازی ہوتے ہیں، تو پھر مارے باندھے ان کو بھی نماز ادا کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤون، دکھاوے کی نماز ادا کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی جزا کا لالچ ہوتا ہے اور نہ سزا کا کوئی خوف ہوتا ہے، بس اپنے اوپر ایک ٹھپا لگوانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی نیک ہیں۔ جبکہ مومن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آیت یاد ہے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی۔ دیکھیے یہ 2 چیزیں آئیں پہلے، پھر زندگی اور موت آئی۔ نماز قربانی پہلے نمبر پر اور زندگی اور موت اس کے بعد آیا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ذرا کسی وقت توجہ سے بیٹھ کے، تسلی سے بیٹھ کے ان آیتوں کو پڑھ کے ان کے مفہوم کو سمجھیے گا تو ساری زندگی کی حقیقت ہم پر کھل جائے گی۔ اور اب پہنچے ہم آخری آیت پر، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ ایسے ہیں کہ معمولی ضرورت کی برتنے کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اب یہ جو معاون کی جو تفسیر ہے 2 طرح سے آتی ہے۔ دراصل معاون جو ہے ہر اس چھوٹی سی معمولی سی چیز کو کہتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاون سے مراد یہاں پر برتنے کی معمولی چیزیں ہیں، جیسے کوئی قینچی مانگ کر لے گیا، کسی کو ماچس کی ضرورت پڑ گئی، کوئی نمک لینے کے لیے آ گیا، کوئی پیالی چینی مانگنے کے لیے آ گیا، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی عام طور پر گھروں میں ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور ایک اور اس کا مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے وہ مفہوم ہے زکوٰۃ کے معنی میں، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر ہے نا، تو آپ نے قرآن میں بارہا دیکھا ہوگا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر لازمی آتا ہے، تو اور یہ دونوں بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاون ہے، کیونکہ بہت سارے مال میں سے بالکل تھوڑا سا جو مال کا جو ہے وہ حصہ ہے وہ نکال کے غریبوں کو دینا ہوتا ہے، وہ بھی سال کے بعد۔ لہٰذا بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے اور کچھ نے اس سے مراد جو ہے معمولی استعمال کی اشیاء لی ہیں۔ لیکن سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو روز جزا کی اور سزا کی جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اس کے اندر بلیف ڈیولپ نہیں ہوا اس کا، وہ میں ہر وہ شخص کہ جو بے اثر ہوتا ہے اس کو وہ دھتکارتا ہے اپنی پبلک لائف میں، وہ جو لوگوں کا ڈیو ان کا حصہ بنتا ہے نہ وہ دیتا ہے، نہ وہ کسی کو اس کے لیے جو ہے آواز اٹھاتا ہے، اس کا معاشرے میں یہ کردار ہوتا ہے۔ پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرائض دین ہیں ان سے بھی بالکل جو ہے وہ بے بہرا ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ وہ اتنا بھولا ہوا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو کہ اگر کبھی کسی موقع پر کسی ایسے محفل میں وہ چلا جائے کہ جہاں پر اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑے تو وہاں پر بھی وہ دل سے نہیں کرتا، اس کے دل میں طلب ہی نہیں ہوتی، وہاں بھی بس وہ مارے باندھے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور دل کا بھی اور فطرت کا بھی وہ اتنا خسیس ہوتا ہے کہ معمولی چیزیں دینا لینا ہو آپس میں معاشرے میں رہتے ہوئے، یا سال کے بعد اپنی زکوٰۃ میں سے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 40واں حصہ نکالنا ہو تو وہ بھی دینا اس کو ایک تاوان کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ جو نکلتا ہے سورہ مبارکہ کا وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا مضبوط کردار، پاکیزہ کردار جو ہے وہ چاہے اس کی پرائیویٹ لائف میں ہو، چاہے اس کی پبلک لائف میں ہو، چاہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہو، وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر آخرت کی جزا اور سزا کا یقین پیدا نہ ہو۔